الحمد للہ رب العالمین ارحم الراحمین الذی ارسل حبیبہ رحمۃ للعالمین والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ وآبائہ وازواجہ وعطرتہ وجمیع امتہ واہل سنتہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، صدق اللہ مولانا العظیم۔ یا خیر من دفنت بالقاء اعظم فطاب من طیبہن القاء والاکم، نفس الفداء لقبر انت ساکنہ انت ساکنہ انت ساکنہ، فیہ العفاف وفیہ الجود والکرم، انت الحبیب الذی ترجى شفاعتہ علی الصراط اذا ما زلت القدم، آل النبی ذریتی وہم الیہ وسیلتی، ارجو بہم اعطی غدا بید الیمین صحیفتی، مولاي صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ جس کی جرت پر جہان رنگ و بو سجدے میں ہے، آج وہ رمز آشنائے سر ہو سجدے میں ہے، اللہ اللہ تیرا سجدہ اے شبیہ مصطفیٰ، جیسے خود ذات پیمبر ہو بہو سجدے میں ہے، اور اے حسین ابن علی تجھ کو مبارک یہ عروج، آج تو اپنے خدا کے روبرو سجدے میں ہے، اور ابن زہرا اس تیری شان عبادت پر سلام، ابن زہرا اس تیری شان عبادت پر سلام، سر پہ قاتل آ چکا ہے اور تو سجدے میں ہے، سر پہ قاتل آ چکا ہے اور تو سجدے میں ہے، سر کو سجدے میں کٹا کر کہہ گیا زہرا کا لال، سر کو سجدے میں کٹا کر کہہ گیا زہرا کا لال، کچھ اگر ہے تو بشر کی آبرو سجدے میں ہے، اور کون سمجھے کون جانے کون سمجھائے نصیر، عابد و معبود کی جو گفتگو سجدے میں ہے۔ نہایت ہی واجب الاحترام صاحب مسند صدارت قبلہ سید صاحب دامت برکاتہم، عزت مآب جناب محترم المقام قبلہ چشتی صاحب دامت برکاتہم، علامہ صاحب دامت برکاتہم، علماء کرام اور حاضرین و سامعین، اللہ رب العالمین کا شکر ہے جس نے ہمیں اہل بیت اطہار کے در کی نوکری عطا فرمائی ہے۔ اللہ کی عزت کی قسم، کائنات میں
کوئی نعمت اس نعمت کے برابر نہیں ہو سکتی. میں اپنے لیے آج کی اس حاضری کو سعادت سمجھتا ہوں، اور میں نے ابتدا امام شافعی رحمت اللہ تعالی علیہ کے اشعار سے کی ہے. ترجمہ کر کے آپ کو شامل کیفیت کرنا چاہتا ہوں. انہوں نے کہا تھا کہ اہل بیت اطہار سے میری یہ محبت اور ان سے میری یہ عقیدت اس لیے ہے کہ میں سمجھتا ہوں رحمت کونین کو منانے کا اس سے بڑا وسیلہ کوئی نہیں. اور اس لیے بھی ہے کہ بروز قیامت اگر چاہو نا کہ نامہ عمل داہنے ہاتھ میں آئے تو اہل بیت اطہار کے در کے نوکر بن جائے. یہ غم حسین آج صدیوں بعد بھی کیوں رلاتا ہے؟ یہ محبت کے جام کیوں پلاتا ہے؟ یہ انسان کے قلب و من میں ایک ذوق کا سما کیوں بپا کرتا ہے؟ اس لیے کہ یہ غم وہ ہے جس غم نے سب سے زیادہ رحمت کونین کو رنجیدہ کیا ہے. ایک بات پلے باندھ لیں کہ بعض نادان دوست اس آرگومنٹ کے زمانے میں، دلیل کے دور میں ہلکا سا یہ تبصرہ کر کے اپنے دامن کو نعمتوں سے محروم کر لیتے ہیں کہ یار یہ تو ایک تاریخی واقعہ ہے، تاریخ رتب و یابس سے بھری پڑی ہے، وہ کوئی ریلائبل چیز نہیں ہے، قابل اعتماد چیز نہیں ہے، اس میں بہت سی چیزیں جھوٹ پر، کذب پر، خیانت پر، افتراء پر مبنی ہیں. میں شک و ارتیاب کی اس گرد کو کسی اور شے سے نہیں بلکہ صحیح بخاری میں آنے والی ایک روایت سے دور کر دینا چاہتا ہوں. میرا یہ جملہ جوان پلے باندھ لیں کہ واقعہ کربلا، سانحہ کربلا محض تاریخ کا واقعہ نہیں ہے بلکہ یہ صحیح بخاری میں آنے والا واقعہ ہے. کیا میں نے کہا؟ یہ صحیح بخاری میں آنے والا واقعہ ہے. صحیح بخاری ہے، حدیث نمبر نوٹ کر لیں، محفوظ کر لیں ذہنوں کی تختیوں پر، 3758. آسان کرنا چاہیں تو یہ بنتا ہے 3758. 3758. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ اس روایت کے راوی ہیں. وہ کہتے ہیں میں اس وقت کوفہ کے گورنر ہاؤس میں خود موجود تھا. آئی ایم دا آئی وٹنس، میں خود شاہد ہوں اس بات کا کہ اتیا عبید اللہ ابن زیاد برأس الحسین فجعل فی تست فجعل ينقطه وقال في حسنه شيئا فقلت كان اشبههم برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. وہ کہتے ہیں اس بدبخت ملعون عبید اللہ ابن زیاد کا دربار تھا. ایک تشت میں سیدنا امام حسین کا سر انور کٹا ہوا. حفیظ جلندری نے کہا تھا لباس ہے پھٹا ہوا، غبار سے اٹا ہوا، تمام جسم نازنی چھدا ہوا، کٹا ہوا. یہ کون سی وقار ہے، بلا کا شاہ سوار ہے کہ ہے 1000 قاتلوں کے سامنے ڈٹا ہوا. یہ بال یقین حسین ہے، نبی کا نور عین ہے.
ادھر سپاہ شام ہے، ہزار انتظام ہے، ادھر ہے دشمنان دین، ادھر فقط امام ہے، مگر عجیب شان ہے، غضب کی آن بان ہے کہ جس طرف اٹھی ہے تیغ بس خدا کا نام ہے، یہ بالیقین حسین ہے، نبی کا نور عین ہے۔ یہ کون حق پرست ہے، میں رضائے مست ہے کہ جس کے سامنے کوئی بلند ہے نہ پست ہے، ادھر ہزار گھات ہے، مگر عجیب بات ہے کہ ایک سے ہزار کا بھی حوصلہ شکست ہے، یہ بالیقین حسین ہے، نبی کا نور ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ ایک طرف 72 تھے اور دوسری طرف 40,000 کا لشکر، 50,000 کا لشکر۔ میں اس کو یوں دیکھتا ہوں کہ دوستان عزیز، اس کے مقاصد اور تھے۔ یزید ملعون کے دور اقتدار کو ختم کرنا یہ تو چھوٹا سا مقصد تھا، اس کے مقاصد بہت بڑے تھے۔ وہ کسی نے بڑی سادہ سی بات کی، اس نے کہا حسین تیرے مقابل یزید شے کیا تھا؟ آج میں نے صبح نور میں بھی یہ جملہ بولا، میں نے کہا سید و شباب اہل الجنہ، اور کہا کلب من کلاب النار، دوزخ کا کتا کہا، جنت کا سردار کہا۔ یزید تیرے مقابل، حسین تیرے مقابل یزید شے کیا تھا؟ اسے تو ایک تیرے اصغر نے مار ڈالا ہے، اسے تو ایک تیرے اصغر نے مار ڈالا ہے، اور حد ہی نہیں حسین تیرے انتقام کی، لفظ یزید گالی سے بدتر بنا دیا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ امام علی مقام امام حسین کا یہاں سے کٹا ہوا سر تشت میں رکھ کر اس بدبخت کے سامنے پیش کیا گیا۔ مجھے یہ بتائیں کہ کیا سارا واقعہ حسین صحیح بخاری کی اس روایت میں آیا یا نہ آیا؟ بولیے، صحیح بخاری بیان کر رہی ہے۔ اس بدبخت نے ہاتھ میں چھڑی جو پکڑی تھی امام علی مقام کے دندان مبارک پہ ماری، تو حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں او بدبخت اپنی چھڑی کو ہٹا لے، دو باتیں سن، کانا اشبہہم برسول اللہ، خدا کی قسم اس کائنات میں سب سے بڑھ کر جو میرے آقا کریم سے مشابہت رکھتا ہے وہ امام حسین کے علاوہ اور کوئی نہیں۔ اور فرمایا اس لیے بھی ہٹا کہ جس جگہ پہ تو نے چھڑی رکھی ہوئی ہے، واللہ رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقبلہ، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے رحمت کونین انہی جگہوں کو اپنے مبارک پتلی پتلی گلے قدس کی پتیوں جیسے ہونٹوں سے بوسے دیا کرتے۔ یہ وہ واقعہ کربلا ہے، وہ واقعہ کربلا ہے۔ میں غم حسین کی بات آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا۔ قرآن مجید فرقان حمید سے میں ایک دو مثالیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ دیکھیے قرآن مجید میں سورہ قصص، جس میں اللہ حکم الحاکمین نے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے نا، تو آپ صاحبان علم بیٹھے ہیں، آپ کو علم ہے کہ فرعون ہر پیدا ہونے والے بنی اسرائیل کے بچے کو قتل کروا دیتا تھا۔ یقتلون ابناءکم، اس نے لاکھوں بچوں کا قتل کروایا، وہ ایک الگ داستان اور کہانی ہے۔ اب اس ماحول میں حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، تو جس ماں کو ڈر ہو کہ میرا بچہ بھی ذبح ہو جائے گا، ذرا سوچئے نا اس کے دکھ، اس کے التہاب، اس کی بے چینی، اس کی بے قراری، اس کی تڑپ کا عالم کیا ہوگا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امی جان کی بے قراری، ان کا اضطراب، ان کا التہاب، ان کی پشیمانی، ان کی مامتا سے تڑپ، قرآن مجید فرقان حمید نے سورہ قصص کی 5 آیتوں میں بیان کی ہے۔ کتنی؟ 5 آیتوں میں۔
اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام جلال الدین سیوطی الدر المنصور میں یہ واقعہ لائے ہیں. انہوں نے کہا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امی جان کی اس تڑپ اور قرآن کے نزول میں فاصلہ پتہ ہے کتنا ہے؟ 2100 سال کا، 2100 سال کا، 2100 سال پہلے موسیٰ علیہ السلام کی امی جان تڑپی تھیں، پریشان ہوئی تھی، پشیمان ہوئی تھیں. میں تبرکن آیتیں پڑھ دیتا ہوں. وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ، آیت نمبر 7 ہے سورہ قصص کی. فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي إِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ. بیچ میں 2 آیتیں 8 اور 9 فرعون کے گھر والوں کے بارے میں آئیں. آگے قرآن نے کہا وَأَصْبَحَ فُؤَادُ أُمِّ مُوسَىٰ فَارِغًا إِن كَادَتْ لَتُبْدِي بِهِ لَوْلَا أَن رَّبَطْنَا عَلَىٰ قَلْبِهَا لِتَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَقَالَتْ لِأُخْتِهِ قُصِّيهِ فَبَصُرَتْ بِهِ عَن جُنُبٍ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ. چلتے چلتے قرآن نے اختتام 13 نمبر آیت پہ کیا وَلَا تَحْزَنْ وَلِتَعْلَمَ أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ. اب یہ جو غمیں موسیٰ قرآن نے 2100 سال بعد بیان کیا ہے. دوستان عزیز غور کرنے کی بات ہے. جس غم نے موسیٰ علیہ السلام کی امی جان کو بے قرار کیا، رب اس کا ذکر 2100 سال بعد بھی کر رہا ہے. تو ذرا اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے میرے سوال کا جواب دیجئے نا، جس غم نے مصطفیٰ کو بے قرار کیا. میں کہتا ہوں اگر 21,000 سال بھی بیت جائیں تو غم حسین زندہ رہے گا، غم حسین زندہ رہے گا. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ، مسند احمد بن حنبل کی روایت ہے، کہتے رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی المنام وہو قائم اشعث اغبر فی یدہ قارورۃ فیہا دم فقلت یا رسول اللہ ما ھذا. میں نے عین 10 محرم الحرام 61 ہجری کو خواب دیکھا کہ رحمت کونین بڑے پریشان، بڑے پشیمان، آپ کے چہرہ اقدس پہ غبار بوسے لیتا ہوا، آپ کی چشمان مقدس میں آنسو، آپ کی زلفائے عنبری بکھری ہوئی، غبار کے ساتھ غبار ان کے اندر بھی بوسے لے رہا ہے. ہاتھ میں ایک شیشی ہے، شیشی میں خون ہے. میں پوچھتا ہوں یا رسول اللہ یہ کیا ہے، یہ کیا ہے؟ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب سنیے. اور آج چشتی صاحب کے ایصال ثواب کے لیے منعقدہ اس محفل ذکر حسین میں آنے والے میرے پیارے بھائی ذرا غور کریں کہ ان لمحوں میں آقا کی کیفیت کیا تھی. فرمایا عبداللہ کیا بتاؤں، ھذا دم الحسین واصحابہ لم ازل التقطہ منذ اليوم. یہ کربلا میں میرے حسین اور اس کے جانثاروں کا خون ہے. آج سارا دن میں یہ خون اس شیشی میں اکٹھا کرتا رہا. یہ ہے امام حسین سے رحمت کونین کا رشتہ، محبت. ایک اور مثال دے کے میں آگے گزرنا چاہتا ہوں، اور یہ مثال صحیح مسلم میں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں. 8 ہجری ہے، فتح مکہ ہو چکا ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام واپس مدینہ طیبہ تشریف لا رہے ہیں. اچانک راستے میں روٹ بدل لیا. صحابہ نے عرض کی آقا کدھر جا رہے ہیں؟ کہا اپنی امی سیدہ آمینہ کی قبر پہ جا رہا ہوں. اپنی امی سیدہ آمینہ کی. بارش تیز ہوا تے بدل سب دی اپنی تھا ہوندی ہے. توپوی پاویں چنگی لگ دی چھاں تے یارو چھاں ہوندی ہے. پہن پرا تی پیو پتر سارے رشتے ودیا نے، پر ساری دنیا پھر کے ویکھی ماں تے آخر ماں ہوندی ہے. امی جان کی قبر پہ جا رہا ہوں، امی جان کی قبر پہ، ان کی قبر کی زیارت کے لیے جا رہا ہوں. صحیح مسلم ہے. حضرت ابو ہریرہ راوی ہیں، کہتے رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امی جان کی قبر انور پہ ابوا شریف میں حاضر ہوئے. اور وہاں ماحول کیا بنا، ساری رات، کوئی 2-4 گھنٹے نہیں، ساری رات
لفظ کیا ہے حضرت ابو ہریرہ کے؟ وہ کہتے ہیں بقا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وابکا من حولہ، رحمت کونین خود بھی ساری رات روتے رہے، اور جو آپ کے ارد گرد ہزاروں صحابہ تھے وہ بھی آہو زاری کے ساتھ ساری رات روتے رہے۔ یہ ماں کی محبت میں غم منانے کی رات پتہ ہے کتنے سال کے بعد آئی؟ 6 سال عمر مبارک تھی جب رحمت کونین کی والدہ دنیا سے گئیں۔ 8 ہجری میں ہوا ہے فتح مکہ، اس دورانیے کا پورا ٹنیور بنتا ہے 55 سال۔ کتنے سال؟ 55 سال۔ دوستو ماتم اور چیز ہے، شکوہ و شکایت اور چیز ہے، اور غم اور چیز ہے۔ غم یہ ہے کہ حسین کا نام آئے آنکھیں بھیگ جائیں، دل میں محبتوں کے دریا متلاطم ہو جائیں، انسان کی کیفیت اس کے بس میں نہ رہے، اور وہ بار بار یہ کہتا پھرے کہ نفس نفس علی علی، زباں زباں حسین ہے، نفس نفس علی علی، زباں زباں حسین ہے، کوئی بھلا بتائے کیا کہاں کہاں حسین ہے۔ کربلا کے بعد یہ ہو چکا ہے فیصلہ، جہاں جہاں یزید ہے وہاں وہاں حسین۔ دوستان عزیز، یہ غم ایک اور ہی الگ ہی کیفیت ہے، الگ ہی کیفیت ہے۔ میں یہاں پر 2 ہستیوں کا ذکر آپ کے سامنے کرنا چاہوں گا، ایک آپ کے جانثاروں میں سے اور ایک آپ کے خانوادے میں سے۔ مقصود کچھ اور نہیں ہے، اللہ کے گھر میں بیٹھا ہو، مقصود کچھ اور نہیں ہے، مقصود صرف اتنا ہے کہ آج کربلا میں امام علی مقام امام حسین کے روضہ اطہر پر جب ملائکہ ان کے محبین کی محبتوں کے خراج لے کے پہنچے نا، تو حیدری مسجد سے جانے والا خراج شرف قبولیت پا جائے، اور کوئی مقصود و مطلوب نہیں۔ آپ کے جانثاروں میں آپ کے ایک جانثار ہیں، ان کا نام ہے سعید بن عبداللہ الحنفی، سعید بن عبداللہ الحنفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جب شب عاشور، اور میں یہ آپ کے سامنے بات بیان کرنے لگا ہوں، ہمارے اہل سنت و جماعت کے بہت بڑے امام، امام ابو المؤید الموفق بن احمد المکی الخوارزمی، 568 ہجری 558 ہجری میں ان کا انتقال ہوا ہے۔ آج سے 1000 سال پہلے کے امام، مکہ کے امام، خوارزم کے امام، انہوں نے کتاب لکھی مقتل الحسین، اس کے حوالے سے۔ باقی تاریخ طبری میں، تاریخ ابن تاثیر کی الکامل فی التاریخ میں، امام ابن کثیر کی البدایہ والنہایہ میں، باقی کتب میں تو ہے یہ بات، لیکن میں لفظ لے رہا ہوں امام الخوارزمی کی کتاب مقتل الحسین سے۔ وہ لکھتے ہیں کہ جب شب عاشور امام علی مقام نے دیا بجھا دیا، چراغ گل کر دیا، اور اپنے انصار و اعوان سے کہا نا کہ یہ کوفی بدبخت یزیدی ٹولہ میرے خون کا پیاسا ہے، تم چلے جاؤ، تو تب ہر ایک نے اپنی محبتوں کا اظہار کیا۔ اس میں ذرا دیکھیے سعید بن عبداللہ الحنفی نے کن لفظوں سے اپنی محبت کا اظہار کیا، اور ان کا واللہ لا نخلیکا، اللہ کی عزت کی قسم ہم آپ کو ہرگز نہیں چھوڑیں گے۔ کیوں؟ وجہ بیان کی، فرمایا اس لیے آپ کو چھوڑ کے ہم نہیں جائیں گے کہ رب ذوالجلال قیامت والے دن پوچھے گا کہ تمہیں یاد نہیں تھا غدیر خم پہ میرا محبوب اپنی آل پاک اطہار کو تمہارے سپرد کر کے آئے تھے؟ جب یہ کہا تھا کہ او میرے کلمہ پڑھنے والے غلاموں سنو، انا تارکم فیکم الثقلین، صحیح مسلم کی روایت، سنن ترمذی کی روایت، میں تم میں 2 بھاری چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، خبردار ان کی حرمت کا خیال رکھنا، ایک کتاب اللہ، اللہ کی کتاب، دوسرا وعطرتی، اور دوسرا اپنی اہل بیت اطہار، اور اپنی اہل بیت اطہار کے بارے میں 3 بار کہا اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، اذکرکم اللہ فی اہل بیتی۔ اور یزید کو رحمت اللہ علیہ کہنے والوں، اور یزید کو رضی اللہ تعالی عنہ کہنے والوں،
یزید ملعون بدبخت کو پیس بی اپون ہم کہنے والوں، یزید بدبخت ملعون کافر مرتد کو امیر المومنین کہنے والوں، صحیح مسلم کا یہ فرمان تمہاری سماعتوں کی گرد دور کرنے کے لیے کافی ہے کہ آقا نے فرمایا میں 3 بار تمہیں رب کا واسطہ دے کے کہتا ہوں میری اہل بیت اطہار کے معاملے میں کسی غفلت کا شکار نہ ہونا، اگر تم اس سے غافل ہو گئے تو سمجھو تم نے دین سے ہی اپنا رشتہ منقطع کر لیا۔ کہ حضور ہم اللہ کو کیا جواب دیں گے کہ ہم رحمت کونین کے اس فرمان پہ ہم نے کتنا عمل کیا؟ سنیے ہمارا عزم، واللہ اگر خدا کی قسم مجھے قتل کر دیا جائے، پھر دوبارہ مجھے زندہ کیا جائے، پھر مجھے جلا دیا جائے، اور پھر میری راکھ کو ہواؤں میں اڑا دیا جائے، لو قتلت ثم احیا ثم حرقت وازر فی الہوا، کہ اگر یہ کر دیا جائے نا، اور یفعل ذالک بی 70 مرہ، یہ میرے ساتھ 1 بار نہیں 10 بار نہیں 70 بار کیا جائے، کتنی بار؟ 70 بار کیا جائے۔ حضرت سعید بن عبداللہ الحنفی کہتے ہیں خدا کی قسم 70 بار بھی اگر میرے ساتھ ظلم کی یہ کہانی دہرائی جائے اور پھر پوچھا جائے کہ یزید کی طرف جانا ہے یا حسین کی طرف جانا ہے، میں نعرہ مستانہ بلند کر کے کہوں گا مجھے یزید سے کچھ نہیں لینا دینا، میں نے حسین کے قدموں میں جانا۔ اے قوم وہی پھر ہے تباہی کا فسانہ، اے قوم وہی پھر ہے تباہی کا فسانہ، اسلام ہے پھر تیر حوادث کا نشانہ، ارے کیوں چپ ہے اسی شان سے پھر چھیڑ ترانہ، تاریخ میں رہ جائے گا مردوں کا فسانہ، مٹتے ہوئے اسلام کا ہر نام جلی ہو، لازم ہے کہ ہر شخص حسین ابن علی ہو۔ یہ سعید بن عبداللہ الحنفی۔ اچھا، رات کو اس عزم کا اظہار ہے اور صبح ظہر کی نماز ہے۔ کون سی نماز؟ ظہر کی نماز ہے۔ ذرا سنیے ظہر کی نماز پہ کیا ہوا۔ امام علی مقام امام حسین نماز پڑھا رہے ہیں اور یزیدیوں کی طرف سے تیروں کی بوچھاڑ ہے، نیزوں کی یلغار ہے، تلواروں کے حملے ہیں، پتھروں کی بارش ہے، اور یہ سعید بن عبداللہ الحنفی یہ سامنے کھڑے ہوئے ہیں اور کبھی ہاتھ سے تیر روکتے ہیں، کبھی چہرے سے پتھر روکتے ہیں، کبھی اپنے سینے سے تلواروں کے وار روکتے ہیں۔ اس قدر آپ نے جانثاری کا حق ادا کیا کہ فسار جسمہ کالکنکز۔ آپ میں سے کبھی کسی نے سہ جانور دیکھا ہے؟ سہ جسے کہتے ہیں، سہ پنجابی میں خار پشت، وہ چوہا، بڑا سا چوہا جس کے پیچھے پشت پر کانٹے ہی کانٹے ہوتے ہیں۔ امام علی مقام امام حسین کی دوران نماز سعید بن عبداللہ الحنفی نے اس طرح حفاظت کی ہے کہ بعد والے مورخین کہتے ہیں کہ ان کا جسم یوں ہو گیا تھا جیسے سہ کا جسم ہوتا ہے، اس طرح تیروں کے ساتھ پروئے ہوئے تھے۔ اور جب ان کی روح قفس انصری سے پرواز کر رہی تھی تو امام علی مقام انہیں فرما رہے تھے سعید تم نے مجھے خوش کر دیا ہے، خدا کی عزت کی قسم بروز قیامت اس وقت تک میں میدان حشر میں نہیں آؤں گا جب تک میرے آگے آگے رب ذوالجلال تجھے نہیں چلائے۔ اللہ اکبر یا رسول اللہ اکبر، زندہ باد۔ دوستو یہ نعرہ اتنی بے دلی سے لگانے والا تو نہیں ہے نا، میں نے مانا کہ مضمون غم والا ہے، مضمون اور طرح کا ہے، لیکن نہیں، حسین کے نام پہ آنے والے اور حسین کا نام لینے والے اور حسین کی بات کرنے والے، خدا کی عزت کی قسم، میں تو آپ کے سامنے 2 ریفرنس رکھتا ہوں۔ انگلینڈ کا برٹش سب سے بڑا ہسٹورین آج تک گزرا ہے جس کا نام ہے ایڈورڈ گبن۔ ایڈورڈ گبن، میں جوانوں سے مخاطب ہوں، ایڈورڈ گبن نکل آئے اس ذوق سے
وہ جو سر ترنم لے ڈھولا مایا، اور جس میں ہمارے دامن میں عمل نام کی شے کوئی باقی نہیں بچی. خواہش سے نہیں گرتے ہیں پھل جھولی میں، وقت کی شاخ کو اے دوست ہلانا ہوگا. کچھ نہیں ہوگا اندھیروں کو برا کہنے سے، اپنے حصے کا دیا خود ہی جلانا ہوگا. یہ ہماری بے حسی نے یہ دن دکھائے ہیں کہ آج ذکر حسین کو ایک خاص مکتبہ فکر کے کھاتے میں ڈال دیا اور کہا کہ اس کی کوئی ضرورت ہی نہیں. اس کو مائنس کر دیا جس پر ایمان کی بنیاد تھی. پوچھیے علامہ اقبال سے کیا کہا تھا انہوں نے. علامہ اقبال کہتے ہیں درمیان امتاں کیوا جناب، ہم چو حرف کل ہو اللہ در کتاب، بہر حق در خاک و خو غلطی داست، پس بنائے لا الہ گردی داست. انہوں نے کہا لوگوں تمہیں کیا خبر حسین کیا ہے. ان کا رب کے نازل کردہ کلام میں 114 صورتیں ہیں. 114 صورتوں میں جو مقام کل ہو اللہ کا ہے، رحمت کونین کی امت میں وہی مقام امام حسین کا ہے. اور یہ بات صرف حضور خواجہ غریب نواز نے نہیں کہی تھی کہ جنہوں نے کہا تھا شاہ است حسین پادشاہ است حسین، اور آخر میں کہا تھا حقا کے بنائے لا الہ است حسین. سیم یہی بات علامہ اقبال نے بھی کہی ہے. ان کا بہر حق در خاک و خون غلطی دا است. حق کی خاطر امام علی مقام نے اپنا سب کچھ قربان کر دیا، اور قربانی کا نتیجہ کیا نکلا؟ پس بنائے لا الہ گردیدہ است. پس آپ قیامت تک کے لیے رب کے کلمے لا الہ الا اللہ کی بنیاد بن گئے. دین کا سلطان حسین ابن علی ہے. ایک بولتا قرآن حسین ابن علی ہے. مانا کہ مسلمان کی پہچان ہے کلمہ، پر کلمے کی پہچان حسین ابن علی ہے. یہ ہے پس بنائے لا الہ گردیدہ است. تو ایڈورڈ گبن برٹش سب سے بڑا ان کا ہسٹورین ہے. وہ اپنی کتاب میں لکھتا ہے ڈیکلائن اینڈ دی فال آف رومن امپائر. اس میں وہ لکھتا ہے کہ سانحہ کربلا، واقعہ شہادت حسین، اس کے اندر شدت کیا ہے، حدت کیا ہے، جذبہ کیا ہے، اس کے اندر حلاوت اور مٹھاس کیا ہے. ان کا مجھ سے سنو، میں نان مسلم ہوں، کرسچین ہوں، لیکن میں نے جب واقعہ حسین پڑھا ہے تو میں نے اس سے ایک نتیجہ نکالا ہے. اور وہ نتیجہ کیا ہے؟ دا ٹریجک سین آف دی ڈیتھ آف امام حسین will awaken the sympathy of Hussein in coldest reader. ان کا وہ بندہ جو سب سے زیادہ ٹھنڈے دل کا ہونا، ٹھنڈے دل کا، اور اس کے سامنے جس کا کوئی ریئیکشن ہی نہ ہو، جس کا کوئی رد عمل ہی کوئی نہ ہو. قرآن سنائے تو ٹس سے مس نہیں، حدیث سنائے ٹس سے مس نہیں، تاریخ سنائے ٹس سے مس نہیں، بڑی سے بڑی قربانی سنائے اس کے کانوں پہ جوں بھی نہیں ریگتی. اس نے کہا میرا یہ دعویٰ ہے کہ اس سب سے ٹھنڈے دل والے کو امام حسین کی شہادت سنا دو، خدا کی قسم اس کا دل حریت کی آگ سے بھر جائے. وہ مردہ دل زندہ ہو جائے گا، اس کے اندر جوش، جذبہ اور ایک حریت اور دین پر مر مٹنے کی کیفیت آ جائے گی. اور دوسری طرف سکاٹش ان کا بہت بڑا رائٹر تھامس کارلائل، وہ کیا لکھتا ہے؟ وہ اپنی کتاب ہیروز ہیرو ورشپ میں لکھتا ہے، وہ کہتا ہے دنیا والوں تمہیں کیا خبر حسین کیا ہے، حسین کیا ہے. میں صرف اس کا ایک جملہ لکھتا ہوں. اس نے کہا جو حسین اور حسین کے جانثار تھے، دے illustrated، انہوں نے یہ چیز روز روشن کی طرح واضح کر دی. کیا؟ The numerical superiority does not count when it comes to the falsehood and truth. انہوں نے کہا سانحہ کربلا کے شہداء نے یہ بات اسٹیبلش کر دی کہ جب حق اور باطل، جھوٹ اور سچ کی جنگ ہو جائے تو پھر عددی برتری معنی نہیں رکھتی، پھر تعداد 72 ہی کیوں نہ ہو، وہ تاریخ کا رخ موڑ دیتے. یہ فقط عظمت کردار کے ڈھب ہوتے ہیں، یہ فقط عظمت کردار کے ڈھب ہوتے ہیں، فیصلے جنگ کے تلوار سے کب ہوتے ہیں.
اور جھوٹ تعداد میں جتنا بھی زیادہ ہو سلیم، اہل حق ہو تو 72 بھی غضب ہوتے ہیں، 72 بھی ہو تو وہ تاریخ کا رخ پلٹ کے رکھ دیتے ہیں۔ دوستان عزیز، اب میں آپ کو لے کے چلتا ہوں اس لمحہ کی طرف کہ جس لمحہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی چشمان مقدس اتنا برسی ہیں کہ کسی اور کی رخصتی یا شہادت پہ آنکھوں میں اتنے آنسو نہیں آئے۔ اور وہ کب؟ جب 18 سال کے جوان بیٹے علی اکبر کو رخصت کر رہے ہیں۔ آپ بھی صاحبان اولاد بیٹھے ہوں گے، ٹین ایجر جوان بچے بھی بیٹھے ہوں گے، ذرا لمحہ بھر کو سوچئے نا کہ دین کیا ہے، اسلام کیا ہے۔ علامہ اقبال نے کہا تھا یہ شہادت گہے الفت میں قدم رکھنا ہے، یہ شہادت گہے الفت میں قدم رکھنا ہے۔ لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا۔ 18 سال کا جوان علی اکبر، جب امام علی مقام سے انہوں نے اجازت مانگی نا کہ ابا جان، مسلم بن اوسجہ بھی چلے گئے، حبیب بن مظاہر بھی چلے گئے، سعید بن عبداللہ بھی چلے گئے، زہیر بن کین البجلی بھی چلے گئے، سارے انصار و اعوان شہادتوں کے جام نوش کر گئے، تو مجھے بھی جانے دیجیے، اجازت دیجیے۔ امام علی مقام نے برستی آنکھوں کے ساتھ، کپ کپاتے ہونٹوں کے ساتھ، لرزتے ہاتھوں کے ساتھ یوں اللہ کے حضور میں ہاتھ اٹھائے، اور ہاتھ اٹھا کے اللہ کے حضور میں پتہ کیا عرض کی کہ باری تعالیٰ اللہم کن شہیدن علیہم، ان ظالموں کا تو گواہ بن جا۔ اس وقت بارز الیہم، ان کی طرف ہمارا وہ جوان نکل کے جا رہا ہے، اشبہ الناس خلقن و خلقن و منطقن، خدا کی قسم جو خانوادہ اہل بیت میں سب سے زیادہ مشابہت رکھتا تھا رحمت کونین کے ساتھ، جس کی شکل بھی حضور جیسی، جس کے اخلاق بھی حضور جیسے، جس کی گفتار بھی حضور جیسی، جس کا کردار بھی اسوہ حسنہ کا مظہر، وہ نکل کے جا رہا ہے۔ رخصت کیا اپنے جوان نور نظر کو، اور جب نور نظر میدان جنگ میں گیا تو اس نے وہاں پہ جا کے بولا کیا؟ اس نے کہا او کوفہ کے یزیدی فوجیوں سنو، میں اپنا تعارف کرواتا ہوں، انا علی ابن الحسین ابن علی، میں حسین بن علی کا بیٹا علی ہوں۔ اچھا، یہ نام ایسا ہے کہ وہ ہمارے بزرگ کہا کرتے ہیں نا، بلکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر تم نے، جب آپ نے یہ کہا نا کہ مومن علی سے محبت کرتا ہے اور منافق علی سے کیا رکھتا ہے؟ بغض، تو صحابہ کہتے ہیں ہم نے جس کا ایمان اور اس کی منافقت کا پرکھنا ہوتا نا کہ اس کے اندر ایمان ہے یا منافقت ہے، تو ہم علی کا نام لے دیتے، ہم علی کا نام لے دیتے۔ دربار کوفہ میں عبید اللہ ابن زیاد تھا، اس نے تڑپ جب پوچھا نا امام زین العابدین سے تمہارا نام کیا؟ انہوں نے کہا علی۔ اس نے کہا وہ تو مجھے خبر ملی ہے شہید ہو گئے۔ انہوں نے کہا نہیں، وہ میرے بڑے بھائی تھے۔ کہا ان کا کیا نام تھا؟ کہا علی۔ کہا تمہارے اور کتنے بھائی ہیں؟ کہا ایک اور چھوٹا بھائی بھی شہید ہوا ہے۔ کہا اس کا کیا نام ہے؟ کہا علی۔ اس نے کہا کیا بات، تمہارے بابا نے تم سب کے نام علی رکھے؟ انہوں نے کہا میرے بابا کہا کرتے تھے کہ اگر میرے 1000 پتر بھی ہوں نا، میں سارے دا نام علی رکھا۔ یہ نام، اس میں برکت بڑی ہے، یہ وہ نام ہے جو انسان کو جرأت دیتا ہے، بہادری دیتا ہے۔ ذرا اپنی جرأت کا اظہار کیجئے نا، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری۔ آپ کی یہ جرأت امام علی اکبر کی اس جرأت کا فیض پائے کہ جنہوں نے تعارف کراتے ہوئے کہا تھا میں حسین ابن علی کا نور نظر علی ہوں۔ نعرہ حیدری، علی 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 جزاک اللہ۔ دوستوں میں پلٹ رہا ہوں، زندہ باد۔ دوستان عزیز، آپ نے کہا انا علی ابن حسین ابن علی، میں حسین بن علی کا بیٹا علی ہوں، اور آگے کہا فَنَحْنُ وَرَبِّ الْبَيْتِ أَوْلَى بِالنَّبِي، رب کعبہ کی قسم ہم سے زیادہ حضور کے قریب اور کوئی نہیں۔
واللہ لا یحکم فینا ابن الدعی، اور خدا کی قسم ہم کسی ظالم اور غاصب کو کبھی بھی اپنا امام ماننے کے لیے تیار نہیں ہو سکتے. اطعنکم بالرمح حتی ینسنی واضربکم بالسیف حتی یلتوی ضرب غلام ہاشمی علوی. یہ جملہ میں قبلہ شاہ صاحب کی خدمت میں پیش کرتا ہوں. انہوں نے کہا آج دنیا دیکھے گی کہ علی کے نور نظر، علی کے جگر گوشہ بطول کے خون کے فیض کو دنیا دیکھے گی کہ آج ایک ہاشمی علوی سید کی تلوار کی کاٹ ہوتی کیا ہے. آج دنیا دیکھے گی. آپ نے کئی کوفیوں کو واصل جہنم کیا. جب پیاس حد سے زیادہ بڑھ گئی نا تو پلٹ کے آئے بابا کے پاس، کہا بابا تھوڑا سا پانی مل جائے، تھوڑا سا پانی تو میں بالکل فریش ہو جاؤں گا اور پھر میں ان کے پرخچے اڑاؤں گا. امام علی مقام نے کہا بیٹا صبر صبر. یہ تسلیم و رضا کی کہانی تھی، یہ صبر و استقامت کی کہانی تھی، یہ اللہ کے حکم کے سامنے سر تسلیم خم کر دینے کی کہانی تھی. یہ کوئی کرامتوں کے دکھانے کی کہانی نہیں تھی. مگرنہ کہاں حضرت سلیمان علیہ السلام کا امتی پلک جھپکنے سے پہلے کیا لائے؟ تخت لائے. اور کہاں امام علی مقام سید الاولین والآخرین کے نواسے. خدا کی قسم زبان سے کہنا ہی کچھ نہ پڑتا، بس دل میں آرزو کرتے سارا ماحول بدل کے رہ جاتا. لیکن قوت ہوندیاں زور نہیں لایا، بیٹھے من رضائیں دنیا اتوں پیاسے ٹر گئے دین دنی دے سائیں. اور کملی امت چیتے رکھیا ابراہیم دا لیلا. کملی امت چیتے رکھیا ابراہیم دا لیلا. پل گئی ویک محمد بخشا حسین دا دیگر ویلا. یہی دیگر ویلا تھا، یہی دیگر ویلا تھا. یہ تسلیم و رضا کی کہانی تھی. خے خبر لے آؤ دل پر دی، دل روندا آہی پر کے. خے خبر لے آؤ دل بر دی، دل روندا آہی پر کے. دل دے اندر دل بر رہندا لب دائے مر مر کے. یہ کہانی تھی. دل دے اندر دل بر رہندا لب دائے مر مر کے. شاہ حسین نو مولا ملیا، شاہ حسین نو مولا ملیا، پر ویکھیا نیزے چڑھ کے، پر ویکھیا نیزے چڑھ کے. اور واصف یار نے جت لئی بازی چپ کر کے تے ہر کے. امام علی مقام امام حسین کی دراصل کہانی یہ تھی کہ وہ یہ بتانا چاہتے تھے کہ لوگوں ایک طرف مشیت خدا ہو تو پھر بندے کو پیکر تسلیم و رضا بن کے اس کے سامنے جھک جانا چاہیے. میں عرض کر رہا تھا کہ آپ نے کہا بیٹا صبر، لیکن ساتھ ہی کہا بیٹا اپنی زبان نکالو. زبان نکالی. آپ نے ان کی زبان کو چوسا، بیٹے کی زبان کو چوسا. اور میرا دل کہتا ہے کہ امام علی مقام وہ جو رحمت کونین کی زبان چوسا کرتے تھے نا، وہی فیض آگے منتقل. حضرت امام علی اکبر پلٹ کے واپس گئے. جب آپ نے جام شہادت نوش کیا نا اور آپ آخری سانسیں لے رہے تھے تو امام علی مقام پہنچے وہاں پہ. اب ذرا سنیے مقتل الحسین امام خوارزمی کیا لکھتے ہیں. آپ جب پاس اپنی گود میں سر انور کو لیا اور کہا بیٹا صبر کرو صبر کرو، تو سنیے بیٹا کیا کہتا ہے. ان کا بابا جان فکر نہ کریں، ہاذا جدی مصطفیٰ آتانی کافہل اوفا کاسہل اوفا شربتن لا ازمع بعدہا ابدا. بابا صبر کا مرحلہ گزر گیا ہے. یہ دیکھیے رحمت کونین اپنے دست اقدس سے مجھے حوض کوثر کا جام پلا بھی دیا ہے، چکھا بھی دیا ہے. اب قیامت تک مجھے پیاس لگنے والی نہیں ہے. امام علی مقام ہاتھ میں لیے ہوئے بیٹھے ہوئے ہیں تو حضرت علی اکبر پھر ایک اور جملہ کہتے ہیں. بابا نانا آپ کو میسج دے رہے ہیں، رحمت کونین آپ کو میسج دے رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں میرے نور نظر سے کہو الاجل الاجل، جلدی کرے جلدی کرے. فإن لك كأسا مزخورة، یہ دیکھو میں اس میں اس کے لیے اپنے ہاتھ میں جنت کا چھلکتا ہوا جام پکڑے اس کا انتظار کر رہا ہوں. یہ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ. لوگ کہتے اقتدار کی خاطر
اقتدار کیا شے ہے؟ خدا کی قسم، جس کو جنت کی سرداری مل جائے اس کے لیے دنیا کا اقتدار مانا کیا رکھتا ہے؟ مانا کیا رکھتا ہے؟ ان کے پاؤں کی ٹھوکروں میں اقتدار پڑے ہوئے ہیں. کائنات کے بڑے بڑے اقتداروں کے تاج ان کے پاؤں کو چھونے سے نصیب ہوتے ہیں. یہ اقتدار کے حصول کا کوئی معاملہ نہیں تھا. وہ تو جنت کے سردار تھے، وہ تو جنت کے سردار تھے. یہ تو حق و باطل کی جنگ تھی. اور آپ نے جگہ جگہ اپنا یہ مقصد بیان کیا تھا. ان کا لوگوں، میں نمازیں بچانے کے لیے نہیں نکلا. نمازیں پڑھنے پہ تو یزید کو آبجیکشن ہی کوئی نہیں ہے. وہ خود امام ہے دمشق کی جامع مسجد میں، خود نمازیں پڑھاتا ہے. میں کسی اور مقصد کے لیے نہیں نکلا. انما خرجت لاصلاح الامت جدی، میں تو اپنے نانا کی امت کی اصلاح کے لیے نکلا ہوں، کہ جنہوں نے نہی عن المنکر اور امر بالمعروف سے تعلق توڑ لیا ہے. میں کہاں اور یزید کہاں؟ میرا اس کا کوئی موازنہ نہیں ہے. میں تو اس نظام کو چیلنج کرنے کے لیے نکلا ہوں کہ جس کو اس نے بدل کے رکھ دیا ہے. کہاں مدینہ کا نظام کہ فاروق اعظم اتنی بڑی سلطنت کا سربراہ مملکت آ کے ممبر پہ کھڑا ہو تو ایک عام آدمی کامن مین کھڑا ہو کے پوچھے وہ کہ عمر خطبہ بعد میں دینا، پہلے یہ بتا سب کو چادریں ایک ایک ملی تھی، تیرے جسم پہ 2 چادریں کہاں سے آئیں؟ یہ ہے وہ رحمت کونین کا لایا ہوا دین. اور اب دمشق کی سرزمین پر مسلمانوں کا بیت المال کتوں کی لڑائیوں پر، بندروں کی کھیل تماشے پر، شراب کی خریداری پر، رقص و سرور کی عیاشیوں پر. آپ نے فرمایا میں تو اس نظام کو جو تباہ کیا جا رہا ہے اور سر چہرے کے اوپر نقاب اسلام کا پہنا ہوا ہے. خدا کی قسم امام حسین کی اس قربانی کا سب سے بڑا مقصود جو حاصل ہوا کہ یزید ملعون بدبخت نے جو اسلام کا نقاب اوڑھ کر ظلم و فساد کا ایک بازار گرم کیا تھا، امام حسین کے علی اصغر نے اس کے چہرے پہ پڑا وہ نقاب اتار دیا، کھینچ لیا. ان کا بدبخت ہو تو بدبخت بن کے سامنے آؤ، اس اسلام کا نام لے کر دین اسلام کو بدنام مت کرو. تو میں عرض کر رہا تھا جب شہادت علی اصغر جیسے شہزادے پیش کر دیے، قاسم جیسے نور نظر پیش کر دیے، جب سارے شہید ہو گئے، آپ نے بھی جام شہادت نوش کر لیا، تو اب ذرا ان لمحات میں کربلا کی سرزمین سے آنے والی ایک صدا سن لو، ایک صدا سن لو، اور اس کے بعد پیغام اور میری بات مکمل. جب سیدہ زینب، کون سیدہ زینب؟ علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کہا تھا حدیث کربلا 2 باب است، یک حسین رقم کرد و دیگر زینب. کربلا کی کہانی کے 2 چیپٹر ہیں. ایک چیپٹر امام حسین نے لکھا ہے جو مدینہ سے لے کے مکہ، مکہ سے لے کے کربلا، اور دوسرا چیپٹر سیدہ زینب سلام اللہ علیہا نے لکھا ہے جو کربلا سے کوفہ، کوفہ سے دمشق، اور دمشق سے پھر مدینہ. حق و باطل کی اس جنگ کا انقلاب امام حسین لائے ہیں، مگر اس انقلاب کے ثمرات کی حفاظت سیدہ زینب پاک نے کی ہے. جب آپ گزری نا کوفہ لے جانے کے لیے، قیدی بنا کے آپ کو لے جایا جا رہا تھا، تو علی البدایہ والنہایہ میں حافظ ابن کثیر ان کے الفاظ لائے ہیں. انہوں نے رخ کیا مدینہ پاک کی طرف، چہرہ کیا مدینہ پاک کی طرف، اور رحمت کونین کی بارگاہ میں اس استغاثہ پیش کیا. یا محمدہ، یا محمدہ صلی علیک ملائکۃ السماء ھذا الحسین بالعراء مرمل بالدماء مقتل الاعضاء بناتک الصبایا ذریتک مقتلا. یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، جس حسین کے لبوں کو چومتے تھے، جس حسین کے گلے کو چومتے تھے، جس حسین کے جسم اطہر کو سونگا کرتے تھے، جس حسین کے لیے منبر چھوڑ دیتے تھے، جس حسین کے لیے نمازوں کے سجدے لمبے کر لیتے تھے، آج دیکھیے وہ حسین بے گور و کفن کربلا کی زمین پہ ٹکڑا ٹکڑا کر کے ظالموں نے اس کو پھینکا ہوا. جب آپ شہید ہو گئے تو عمر بن سعد نے اعلان کیا من ینتدب
وَيُوتِعُهُ بِفَرَسِهِ. اب کون ہے تم میں جو اپنے گھوڑوں کی ٹاپوں سے امام حسین اور ان کے رفقا کے لاشوں کو کچل ڈالے؟ اب کتاب کوئی بھی تاریخ اٹھا کے دیکھیے، 10 شکی بدبخت لوگ نکلے اپنے گھوڑوں کے ساتھ، لاشیں انہوں نے اکٹھی رکھ دی، ادھر سے گھوڑے دوڑاتے ادھر جاتے، ادھر سے گھوڑے دوڑاتے ادھر آتے، کانٹے چبھرانے پہ روزہ سی کرنے والوں، بیٹے کا سر پھٹ جائے تو اپنا سکون و اطمینان برباد کر لینے والوں، ذرا لمحہ بھر کو چشم تصور میں خود کو لے کے چلو نا ان ہواؤں میں، ان فضاؤں میں. اس طرح لائن میں 72 لاشیں پڑے ہوئے ہیں اور وہ بدبخت ان پہ گھوڑے دوڑا رہے ہیں. اور میں یہ جملہ جب بھی پڑھتا ہوں لگتا ہے میری جان ابھی نکل جائے گی. فداس الحسین بخیولہم حتی ردوا صدرہ وظہرہ. انہوں نے اتنے گھوڑے دوڑائے کہ امام عالی مقام کے سینہ مبارک کی ہڈیاں اور پشت انور کی ہڈیاں چورے چورے میں بدل گئی تھی. یہ منظر دیکھ کے سیدہ پاک نے یہ استغاثہ پیش کیا تھا کہ آج دیکھیے حسین کا لباس بھی ظالموں نے اتار لیا ہے اور آپ کا حسین خون کا لباس پہنے ہوئے لیٹا ہوا ہے. آج دیکھیے اس کی چادر بھی ظالموں نے چھین لی ہے اور کربلا کی مٹی اس کی چادر بنی ہوئی ہے. آج دیکھیے آپ کی نواسیاں، آپ کے خانوادے کی شہزادیاں قیدی بنا کے دربار میں لے جائی جا رہی ہیں. آج دیکھیے آپ کے خانوادے کے ایک ایک بچے کو بے دردی سے ذبح کر دیا گیا. یہ سب کس لیے تھا؟ شاید اس لیے تھا کہ ہمارے گھر میں حرام ہی آنا چاہیے، ہم نے نماز کوئی نہیں پڑھنی. شاید اسی لیے تھا کہ ہم نے بہنوں کے وراثت کے حق غصب کر لینے ہیں. شاید اسی لیے تھا کہ ہم نے کبھی زبان سے سچ بولنا ہی نہیں ہے. شاید اسی لیے تھا کہ ہم نے ان آنکھوں سے ہمیشہ بے حیائی اور فحاشی کے مناظر کو بھرنا ہے. شاید اسی لیے تھا کہ یہ 14 اگست پہ مینار پاکستان پہ اپنی ہی ایک بیٹی کی عزت کو تار تار کرنا ہے. شاید اسی لیے تھا کہ ہمارے گھروں میں میوزک بجیں گے. شاید اسی لیے تھا کہ ہماری نگاہوں سے شرم و حیا کے سر میں اتر جائیں گے. دوستان عزیز اس لیے نہیں تھا بلکہ اس لیے تھا کہ جوانوں یہ آنکھیں کسی غیر کو تکنے کے لیے نہیں ہیں، یہ آنکھیں جلوہ مصطفیٰ تکنے کے لیے، حسن مصطفیٰ تکنے کے لیے ہیں. یہ قوتیں، یہ جوانیاں کسی اور کے لیے نہیں ہیں، یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لائے ہوئے دین کے لیے ہیں، اس دین کی حفاظت کے لیے، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے لیے ہیں. آج باپ کی جرت نہیں ہے بیٹی کو کہے کہ بیٹی تجھے اس حالت میں موٹر سائیکل پہ بٹھا کے کیسے لے کے جاؤں. بھائی کی ہمت نہیں ہے کہ وہ بہن سے کہے کہ بہن یہ ٹائٹ فٹنگ کا لباس، یہ تیرا جسم کا انگ انگ نظر آ رہا ہے، یہ تیرے اڑتے ہوئے بال، میں اتنا بغیرت اور غدار اور بے حیا بن گیا ہوں کہ میں تجھے لوگوں کی آنکھوں کو تسکین پہنچانے کے لیے اپنے ساتھ خود لے کے بازاروں میں گھوموں. امام حسین کی قربانی دوستو ان چیزوں کے لیے تھی. فیض احمد فیض نے کہا تھا، اس نے کہا تا حشر زمانہ تمہیں غدار کہے گا. محض ذکر حسین کرنا اور فکر حسین کو بھول جانا، ہم اسی راہ پہ چل رہے ہیں نا. صرف ذکر حسین ہے، اس کے بعد لنگر چاہیے، اس کے بعد ہمیں حلیم چاہیے، اس کے بعد نان چاہیے، اس کے بعد بریانیاں چاہیے، اس کے بعد ہمیں گپ شپ چاہیے، اس کے بعد تبصرے چاہیے. خدا کی قسم یہ تو مقصود اور مطلوب نہیں ہے. آج حیدری مسجد میں حیدر کے نور نظر کا ذکر سننے آنے والوں ذرا ذکر حسین کے ساتھ فکر حسین بھی لے کے جاؤ نا، وگرنہ ان میں اور ہم میں فرق کیا رہ گیا. فیض احمد فیض نے کہا تھا تا حشر زمانہ تمہیں مکار کہے گا، تم عہد شکن ہو تمہیں غدار کہے گا، جو صاحب دل ہے ہمیں ابرار کہے گا، اور جو بندہ حر ہے ہمیں احرار کہے گا. اگر آپ نے حسینیت کی راہ پہ چلنا ہے تو پھر حسینیت کے پیغام کو بھی اپنانا ہوگا، اور اگر آپ نے اس راہ پہ نہیں چلنا تو پھر کام سارا یزیدیت والا ہے. اور صرف نام حسین، یہی کام تو یزید بھی کرتا تھا، یہی کام تو
ابن زیاد بھی کرتا تھا، یہی کام تو شمر بھی کرتا تھا، یہی کام تو وہ سارے بدبخت ملعون کوفی بھی کرتے تھے. نمازیں وہ پڑھتے تھے، روزے وہ رکھتے تھے، حج وہ کرتے تھے، زکاتیں وہ دیتے تھے، جہاد وہ کرتے تھے. ان کی نظر میں تو یہ بھی جہاد ہو رہا تھا. عجب مذاق ہے اسلام کی تاریخ کے ساتھ کٹا حسین کا سر نعرہ تکبیر کے ساتھ. تو دوستان عزیز پھر اس یزیدی، یعنی ہمارا حال یہ ہو گیا ہے کہ ذکر حسین کا ہے، فکر یزید کی ہے، عمل یزید کا ہے، ہمارا رہن سہن یزید کا ہے. کہیں ایسا نہ ہو کہ کل قیامت والے دن اللہ کی بارگاہ میں جائیں تو جواب آئے کہ اے ساری زندگی یزیدی کارخانے کی مصنوعات بن کر گزارنے والے، آج مزدوری لینے حسین کے دفتر میں آ گیا. حسین کے دفتر سے مزدوری اسی کو ملے گی جس نے حسینیت پہ عمل کیا ہوگا، جس نے سچ بولا ہوگا، جس نے امانت، دیانت، شرافت کی زندگی گزاری ہوگی، جس نے اللہ اور اس کے بندوں کے حقوق کی پاسبانی کی ہوگی. میں اس خیال پہ بات کو ختم کرتا ہوں. شیر کی مانند مقتل میں آیا جو حسین، شیر کی مانند جو مقتل میں آیا وہ حسین، جو 72 زخم کھا کر مسکرایا وہ حسین، کربلا میں جس نے اپنا گھر لٹایا وہ حسین، اور راہ حق میں جس نے اپنا سر کٹایا وہ حسین، مرتبہ اسلام کا جس نے دوبالا کر دیا، خون نے جس کے دو عالم میں اجالا کر دیا. اور میں آج آتے ہوئے یقین جانیے اس وجد کو محسوس کر رہا تھا. میں نے کہا قبلہ امجد علی چشتی صاحب کتنے سعادت مند بیٹے ہیں، اور انہوں نے کتنی دانائی کا کام کیا ہے کہ انہوں نے اپنے بابا کے ایصال ثواب کو جوڑ دیا ہے ذکر حسین کے ساتھ. اس سے بڑی سعادت مندی کسی اولاد کی نہیں ہو سکتی، کسی اولاد کی نہیں ہو سکتی. ایصال ثواب کی اور صورتیں بھی اپنی جگہ بجا، لیکن اہل بیت کا ذکر کرنا، شہدائے کربلا کا ذکر کرنا، اور سب سے بڑھ کر امام عالی مقام کا ذکر کرنا جو جنت کے جوانوں کے سردار ہیں، سید و شباب اہل الجنہ ہیں، اور پھر اس ذکر کا ایصال ثواب کا تحفہ اپنے والدین کو بھیجنا، اس سے بڑا شرف کوئی نہیں ہے. اللہ قبلہ بڑے چشتی صاحب کی قبر انور کو اپنی رحمتوں کا مظہر بنائے، اور ان کو سید الشہداء اور شہدائے کربلا کا ساتھ نصیب فرمائے. میں صمیم قلب سے قبلہ چشتی صاحب کا اور تمام منتظمین کا شکر گزار ہوں اور دعا گو ہوں کہ شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات. وآخر دعوانا ان الحمدللہ.